نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کو ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں کہ جب کہ ایک لڑکی خلیفہ سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہے کہ تمہارا مجھ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ خیزران بنت عطا خلیفہ مہدی کی لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ اس کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ بہت عقل مند کنیز تھی۔ فقہی مسائل کے استنباط میں اسے دسترس حاصل تھی، کیونکہ امام اوزاعی سے اس نے فقہ کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت و فطانت کو دیکھ کر خلیفہ مہدی نے اسے آزاد کر کے اپنی زوجیت میں شامل کر لینا چاہا، مگر خیزران نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا جائز نہیں۔ خلیفہ کو اس کے جواب پر بڑا تعجب ہوا۔ ایک حاکم وقت ایک لونڈی کو پیغام نکاح دے اور وہ اس پر چونچرا سے کام لے۔ خلیفہ مہدی نے خیزران سے پوچھا، آخر تم میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی جبکہ تم پہلے ہی سے میری لونڈی ہو؟ خیزران نے جواب دیا، لا یحل لک ان تزوج علی، کہ آپ کے لیے مجھے کسی کی سوکن بنانا جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب خیزران سے شادی کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ آپ کسی عامل دین سے پوچھ لے کہ آپ کے لیے مجھ سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں۔ خلیفہ مہدی نے کہا، کیا تم سفیان ثوری کے فتوے سے راضی ہو؟ خیزران نے کہا، کیوں نہیں، میں ان کے فتوے سے پوری طرح مطمئن ہو جاؤں گی۔ خلیفہ مہدی نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ آخر میرے لیے اپنی ایک لونڈی کو اپنی ازواج کی فہرست میں شامل کرنا کیوں جائز نہیں، جبکہ خود اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ عورتوں میں جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے شادی کر لو، 2 3 4 سے۔ یہ کہہ کر خلیفہ مہدی خاموش ہو گیا تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ نے آیت کا ایک ٹکڑا تو پڑھ ڈالا، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ سورۃ النساء۔ امام ثوری نے خلیفہ کو سمجھا دیا کہ آپ خیزران کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو بحیثیت لونڈی رکھنا ہی بہتر ہے۔ خلیفہ نے انہیں 10,000 درہم عطیہ دینے کا حکم دیا، مگر امام صاحب نے لینے سے انکار کر دیا۔ خیزران کی فقاہت اچھی طرح ذہن نشی ہو گئی کہ اگر وہ خیزران کو بیوی بنائے گا تو اس کے ساتھ پورا انصاف کرنا ہوگا اور اسے تمام ازواجی حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد 159 ہجری میں خلیفہ نے خیزران کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی اور اس کے بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہادی اور دوسرا کا نام ہارون رشید۔ خلیفہ مہدی کی وفات کے بعد ہادی خلیفہ بنا اور ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا۔ خیزران نے اپنے بیٹے ہارون رشید کی عہد خلافت میں بیت اللہ کا حج کیا اور نیکی کے کاموں میں اور حاجت مندوں کی مدد میں ایک خطیر رقم اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ خیزران کی وفات بغداد میں 173 ہجری میں ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔